بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ عبسہ کی آیت نمبر 24 سے لے کر 32 تک۔ اس سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کر کے 23 تک ترجمہ اور مختصر تشریح ہو چکی ہے۔ آج پہلے آسان ترجمہ اس کا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مختصر تشریح۔ تو دیکھیے جی، سب سے پہلے ہے آیت نمبر 24، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ فَلْيَنظُر لام جو ہے یہ چاہیے کہ، پس چاہیے کہ، ینظر دیکھے، فَلْيَنظُر پس چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، یعنی غور کرے۔ کس بات پہ؟ اِلیٰ طعامہ، اِلیٰ طرف، طعامہ اس کا کھانا، یعنی اپنے کھانے کی طرف۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف غور کرے۔ انا صببنا الماء صبا، انا بے شک، صببنا ہم نے برسایا، ہم نے بہایا، الماء پانی کو، صبا بہت اچھے طرح سے، یعنی ہم نے پانی کو بہت اچھی طرح سے برسایا، بہایا۔ ثم پھر، شققنا ہم نے پھاڑا، الارض زمین کو، شقہ بہت اچھی طرح سے، یعنی پھر ہم نے زمین کو بہت اچھی طریقے سے پھاڑا، چیرا۔ فَأَنبَتْنَا پس ہم نے اگایا، فیہا اس میں، یعنی زمین میں، حبہ اناج، حبہ دانے کو کہتے ہیں، یعنی اناج، پھر ہم نے اس میں اناج کو اگایا۔ وعنبا، عنبا کہتے ہیں انگور کو، اور انگور کو اگایا۔ وقضبا، قضبہ کہتے ہیں سبزیوں کو۔ وزیتونا اور زیتون کو۔ ونخلا اور کھجور کو۔ عنب کہتے ہیں انگور، قضبہ سبزیاں، زیتون، زیتون بھی ایک درخت کا نام ہے، نخلا، نخل کہتے ہیں کھجور کو۔ وحدائق غلبا، حدائق حدیقہ کی جمع ہے، حدائق کہتے ہیں باغیچوں، باغ کو۔ غلبہ کا مطلب گھنے، گھنے باغ۔ اب گھنے باغ کہہ کر کے اس میں سبھی آ جاتے ہیں۔ وفاکہہ بھی کہہ دیا، فاکہہ کہتے ہیں پھلوں کو۔ ابا، ابا کہتے ہیں گھاس پھوس کو۔ تو یہ ساری چیزوں کا ذکر کر دیا، یعنی آسمان سے پانی برسایا، زمین کا سینہ چیرا، اور پھر اس میں اناج اگایا، اور اس میں انگور، سبزیاں، زیتون، کھجوریں، اور بہت سارے گھنے باغ مختلف چیزوں کے، اور وہ پھل اور فروٹ۔ وَأَبَّا اور جانوروں کے لیے چارہ۔ مَتَاعًا لَکُمْ وَلِأَنْعَامِکُمْ، مَتَاعًا لَکُمْ تمہارے لیے اس میں نفع، تمہارے لیے اس میں نفع ہے، متاعً سامان ہے، اور وَلِأَنْعَامِکُمْ اور تمہارے جانوروں کے لیے، انعامکم تمہارے یعنی تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی اس میں نفع ہے، فائدہ ہے، اور اس میں کام کی چیزیں۔ تو یہ ہے جی اس کا سلیس ترجمہ۔ اور اس سے پہلے مختصر تشریح یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا کہ نصیحت کی کتاب ہے، اور اس سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جن کے دل کے اندر طلب اور تڑپ ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر اس قرآن کی حقانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کے لیے انسان کو، انسان کا وجود بتایا، کہ اپنے وجود میں انسان غور کرے کہ انسان کو اللہ نے کس طرح سے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر بنائی، پھر اس کو زمین پر آنا آسان کیا، اور زمین کے کام اس کے لیے، اس کے جتنے مراحل ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، اس کے تمام مراحل اس کے لیے آسان کیے۔ اور پھر اس کے بعد پھر موت آتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں پھر اس کو اٹھایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود انسان سے ایک گلہ اور شکوہ کرتے ہیں کہ من ای شیء خلق، من نطفۃ خلق۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک نطفے سے اور ایک پانی سے پیدا کیا گیا انسان،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما اکفرا، کیسے یہ ناشکری کرتا ہے، کیسے کفر کرتا ہے، کیسے انکار کرتا ہے، کہ اس سے پہلے کہا قتل الانسان، انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، کہ اس کی اصلیت یہ ہے، پھر بھی انکار کرتا ہے۔ یہ پہلی دلیل اس کے وجود کی دی۔ اس کے بعد دوسری جو دلیل دی ہے وہ دی ہے انسان کو دنیا میں جو کھانے پینے کا انتظام۔ انسان بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کہی کہ اس کو اور اس کے لیے اس کے خدمات، ان کے جانور، ان کے لیے جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اس کی اتنی پیارے انداز سے بتایا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان اپنے کھانے کی طرف غور کرے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، وہ پانی زمین کی بنجر حالت کو ختم کر کے سیراب کرتا ہے اور زمین کے سینے کو چیر کر کے زمین کے اندر سے انسان کے لیے اور انسان کے جانوروں کے لیے اناج اور گھاس پھوس پیدا ہوتی ہے، جس سے انسانی زندگی رواں دواں ہوتی ہے۔ انسان کھاتا ہے پیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پھلتا ہے پھولتا ہے، اور یہ سارا کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد جی اٹھنے پر بھی بہت بڑی دلیل ہے، کہ جس طریقے سے ایک بنجر زمین، ویران زمین پہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی برسا کے اس کو زندہ کرتے ہیں اور اس کے سینے کو چیر کر کے اس کے اندر سے اناج کو پیدا کرتے ہیں اور پھل اور فروٹ کو پیدا کرتے ہیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ سے پھر زندہ کریں گے، اور زندہ کر کے انسانوں سے حساب اور کتاب ہوگا۔ یہی انسان جو دنیا میں ہے، یہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کریں گے، یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دو دلیلیں بیان کی ہیں، کہ انسان کی اپنی ذات کی، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں بھی غور کرے کہ کس طرح ایک پانی کی قطرے سے پیدا ہوا، اور دوسرا انسان کو اللہ رب العزت نے زمین پر اس کے کھانے پینے اور اس کے جانوروں کے کھانے پینے کے لیے کس طریقے سے گھنے گھنے جنگلات اور گھنے گھنے باغات اور گھنے گھنے درخت پیدا کیے، اور سبزیاں اور ترکاریاں پیدا کی، گھاس اور پھوس پیدا کیے، تاکہ کسی قسم کی انسان کو مشکل اور پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ سب سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔